अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ, आपका होस्ट अशर सईद, कैमरामैन फम्माद के साथ, और हम इस वक्त बैठे हैं नदीम मिर्ज़ा साहब के साथ, जो कि चेयरमैन भी हैं स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के, और तालीम के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र है। इस हवाले से आज हम इनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, जिसमें मालूम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने हाईलाइट की हैं पहले भी, और अब भी मज़ीद हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि एक निज़ाम में बेहतरी आ सके। सर। देखें, अभी स्कूल दोबारा खोल दिए गए और मुझे समझ में नहीं आता कि शफकत महमूद साहब की क्या मजबूरी है कि वो स्कूल खोल रहे हैं। दूसरी एक अहम बात कि तालीमी साल बच्चों का ज़ाया हो चुका है। बहुत सिंपल है, सादा सी बात है कि आप मार्च टू मार्च जो है वो स्कूल बंद रखें, 1 अप्रैल से स्कूल खोल दें। उसके बाद आप उसको ऑनलाइन पढ़ाएं, खुद पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं। पूरा साल उसको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी से पढ़ा कर बच्चे को, और वो आप उसका साल मुकम्मल करा दें। पिछला पूरा साल जो है वो नहीं पढ़ा है तो उसकी फीस भी हम अदा नहीं करेंगे। तो हमारा ये है कि 1963 में एक्ट आया था प्राइवेट स्कूल्स का, और 1963 से जब प्राइवेट स्कूल्स खुलने शुरू हुए तो उसके बाद से जो कुछ भी सूरत हाल थी वो वन वे ट्रैफिक था। पेरेंट्स की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, बल्कि ये कहेंगे अगर थोड़ी बहुत लंगड़ी लूली नुमाइंदगी थी भी तो वो मसलतन जो है वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करते थे। अभी जो सूरत हाल पैदा हुई पैंडेमिक के बाद, कि हमारे बच्चों को जब स्कूल नहीं गए तो हमारे जहन में ऑब्वियस ये था कि जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फीसें भी नहीं देनी होंगी, क्योंकि हम तालीम खरीदते हैं तालीम बेचने वालों से। किसी ज़माने में तालीम जो है वो देना खिदमत होती थी, लेकिन अब तो वो नहीं है। अब तो खरीदो फरोख्त है, कारोबार है, और बहुत मुनाफे बख्श कारोबार है। किसी ने कहा था पहले कि इल्म बड़ी दौलत है, तो अब समझ में आया कि इल्म वाकई बड़ी दौलत है। और जो हजरत के साथ जो फुटपातिये थे वो महलों में रह रहे हैं स्कूल खोल खोल के। तो फीसें उन्होंने कहा कि नहीं जी, फीसें तो देनी है आपने। ये दुनिया भर में लोग कोरोना का वजह से नुकसानात अपने खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। स्कूल मालकान का कहना यह है कि हमारे नुकसानात वालिदैन बर्दाश्त करें। क्यों? कि हमारा स्कूल बंद था, हमें नुकसान हो रहा है, हमारा ये नुकसान वालिदैन पूरा करें, चाहे वो बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े। तो ये कौन सा तरीका है ये? अभी तुर्की से एक दोस्त मेरे आए, उन्होंने बताया कि जो स्कूल की फीसें हमने जमा कराई हुई थी वो उन्होंने हमें बाकायदा हमारे बैंक अकाउंट में रिमबर्समेंट कर दी। ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 25 खरब रुपए का रेवेन्यू आप सालाना लेते हैं बच्चों के वालिदैन से। आप वो पैसे जो है उससे आपने महल बनाए हैं, आपने उसमें जायदादें बनाई हैं, उससे आपने कारोबार किया है, मुनाफा। एक एक स्कूल से 36 स्कूल बनाए हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं जी, हमने तो बच्चों को पढ़ाना है और जबरदस्ती पढ़ाना है, भले उन्हें कोरोना हो जाए, भले टीचर्स मर जाएं, भले कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। अभी देखिए, जौहर कॉलेज के प्रिंसिपल का इंतकाल हो गया, मुख्तलिफ लोगों का। मेरी खुद बहन असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो कोरोना का शिकार है, अभी क्वारंटाइन है। धड़ाधड़ टीचर्स को हो रहा है, स्कूल स्टाफ को हो रहा है। कैसे मुमकिन है कि आप फूल प्रूफ जो है, जिस मुल्क में सीएनजी के सिलेंडर पर बैठ कर बच्चे स्कूल जाते हों, एक एक वैन में जहाँ गुंजाइश 15 बच्चों की है, 30-30 बच्चा जाता हो, वहाँ आप एसओपीस कैसे फॉलो करेंगे? छोटे बच्चे को पूरा दिन मास्क पहना कर कैसे रखेंगे? और अगर रखेंगे भी तो उसके सेहत के लिए कितना मुज़र होगा। जो वालदेन का रश होता है गेट पर बच्चों को लेने के लिए, उन लोगों से एसओपीस कैसे फॉलो कराएंगे? पीएन चपरासी सारा दिन जो है, जो शहर शहर में घूम रहा है, वो आकर स्कूल में ड्यूटी कर रहा है, उसको अपने आप को कोरोना से कैसे महफूज रखे? मुमकिन नहीं है। अभी जो उन्होंने नई ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये किया है कि बच्चों को पहले भी स्कूल खोले गए फीस वसूल करने के लिए। फीस वसूल करने के बाद सिर्फ 12 से 18 क्लासेस देने के बाद फीसें वसूल कर ली गई। मार्च से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की, बल्कि दिसंबर तक की। फिर स्कूल बंद कर दिए कि अब दोबारा जो खोल रहे हैं वो साजिश है कि ये लास्ट सेशन जो है
مارچ اپریل تک کا اس کی بھی فیسیں وصول کی جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنوری میں جو ہے وہ جون جولائی کی چھٹیوں کے پیسے بھی وصول کر لیے جاتے ہیں, اور وہ پیسے وصول کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے. کیا مجبوری ہے شفقت محمود کی کہ وہ اسکول کھول رہا ہے؟ کون سا دباؤ ہے؟ ابھی کرونا کی دوسری ویو آئی ہے, پوری دنیا اس پہ پریشان ہے کہ نئے قسم کا کرونا ہے جو بہت تیزی سے ہٹ کر رہا ہے, بچوں کو بھی ہٹ کر رہا ہے. ابھی آپ نے اس کے مزاج کو نہیں سمجھا کہ وہ کیا ہے. پاکستان میں اس کے تعداد 11 12 13 مریض آئے ہیں, اور ابھی آپ کو اس کے مزاج کا نہیں پتا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسکول کھول دیں. پھر ایک انتہائی بیوقوفی کا سوال جو اسکول مالکان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی مال کھلے ہوئے, شاپنگ مال کھلے ہوئے, بازار کھلے ہوئے, اور اسکول کیوں بند؟ بھائی مال میں جانا, شاپنگ ریسٹورینٹ میں جانا مینڈیٹری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اسکول جانا لازمی ہے. اسکول بچے کو روز جانا ہے یا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے, مال تو نہیں جانا اس نے. تو جتنی زیادہ وہ وزٹ کرے گا اتنے زیادہ کرونا کے چانسز بڑھیں گے. مالز میں اور اسکول میں اور کالجز میں آپ اس کو ایز اے کاروبار لے رہے ہیں کہ وہ بھی کاروبار ہے, ہمارا بھی کاروبار ہے. بھائی کاروبار نہیں ہے یہ تعلیم ہے. پھر بغیر پڑھائے بچے سے ایگزام لینے پر بس اتنے کہ ایگزام دو. بھائی پڑھایا نہیں ہے, کلاس میں وہ پورا سال نہیں پڑھا ہے, نہیں گیا ہے. ٹوٹل 12 سے 18 کلاسز ہوئی, کیسے ممکن ہے کہ وہ جا کے ایگزام بھی دے دے گا؟ پرسنلی میرے بھی کچھ دوست ہیں, کزنس وغیرہ ہیں جو اس وقت 9th اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کا پہلا سوال مجھ سے یہی تھا کہ جب ایجوکیشن آن لائن دی گئی ہے تو پھر امتحانوں کے لیے اسکول جانا کیوں ضروری ہے؟ کیا امتحانات آن لائن نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے, اور آن لائن نہیں ممکن ہے. آن لائن اگر پڑھانا ہوتا تو یہ 2 2 ڈھائی کروڑ روپے خرچ کر کے لوگ باہر پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ یہیں سے بیٹھے بیٹھے آن لائن پڑھ دیتے ہیں, بکس اویلیبل ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب لوگ اپنا نقصان خود پورا کر رہے ہیں. اسکول مالکان چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان والدین پورا کریں, اور اس کے لیے وہ بضد ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسکول بند کر رہا ہے وہ تعلیم دشمن ہے. تعلیم دشمن نہیں ہے, ہم تعلیم دشمن نہیں ہیں. تعلیم دشمن آپ ہیں جو بغیر پڑھائے بچوں سے پیسے لے رہے ہیں, بغیر محنت کے لے رہے ہیں. اب تو پھر میں یہ کروں کہ اگر آپ کا نقصان بھروں تو پھر میں جا کے جو فرینچائز ہیں, مختلف فوڈ چینز ہیں, ان کو بھی جا کے پیسے دوں کہ بھائی آپ لے لو, آپ کی دکانیں بند تھیں, ہم نے نہیں کھایا, ہمارا بچہ 10 10 ہزار روپے کا آپ سے کھاتا تھا, تو آپ ہی ہم سے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, کہ وہ سارے فوڈ چینز کو بھی میں جا کے 10 10 ہزار روپے جمع کرا کر رہا ہوں. آپ کا نقصان ہوا جی, ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے. سینما گھروں میں بھی جا کے پیسے جمع کرو, یار ہمارا آپ کا نقصان ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ اپنا نقصان خود برداشت کریں. رہ گیا چھوٹے اسکول, ایک واویلا ہے کہ جی چھوٹے اسکول بند ہو رہے ہیں. بھائی کاروبار کیا نا آپ نے, جب کاروبار کیا ہے تو نفع نقصان کا حوصلہ بھی رکھیں نا اپنے اندر. آپ یہ نقصان دوسروں سے زبردستی گن پوائنٹ پر بچوں کے نام کاٹ دیں گے جی. اچھا فیس لے رہے ہیں, فیس کے ساتھ ساتھ انکریز بھی لے رہے ہیں, اینول چارجز بھی لے رہے ہیں. اسٹیشنری پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیشنری جتنی ریکوائرڈ ہوتی تھی اب یہ کر دیا کہ 4000 روپے اسٹیشنری کے دے دیں, 2000 روپے 3000 روپے اسٹیشنری کے دے دیں. اسٹیشنری استعمال ہی نہیں ہوئی تو کس چیز کے پیسے دے دیں؟ ایک ہوتی ہے لوٹ, کیا آدمی کسی کو گن پوائنٹ پہ یا کسی چیز پر لوٹ لیا, اور ایک ہوتی ہے کھسوٹ, کہ کھسوٹنے میں کپڑے وپڑے بھی کھینچ کے اس کے اتار لیے. تو والدین کے ساتھ یہ جو ہے وہ لوٹ نہیں ہو رہی ہے, لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے. لوٹ بھی رہے اور کھسوٹ بھی رہے. ان کا بس چلے تو والدین کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ بچوں کی ماؤں کے زیور تک اتروا لے کے لاؤ اسکول میں جمع کرا. سر ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا کہ اس وقت اسکول کا ایک مافیا ہے یہاں پہ, جتنا بڑا نام اتنی زیادہ فیس اتنی کم ایجوکیشن, اور جب آپ وہاں کے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے میں تو بالکل بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن اگر آپ ایجوکیشن وائز ان کو مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں تو کہیں وہ پاس ہوتے ہیں لیکن کہیں نہیں بھی ہو پاتے ہیں. اور صرف ایک یہ کہہ لیجیے, میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ یہ اسکول کا ایک بہت بڑا مافیا ہے جہاں پہ فیسز 20 سے 25 ہزار تک لی جا رہی ہیں مہینے کی, اور بہت لمیٹڈ لوگ وہاں پہ جا پاتے ہیں. اور کس طریقے سے وہ افورڈ کر رہے ہیں کہ ان کے اسکولس کی مزید برانچز پہ برانچز کھلے جا رہی ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. معیار تعلیم کا ہم سب یہاں پہ دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے ہے. پہلے کیا معیار تھا, ایک وقت تھا کہ جس وقت گورنمنٹ اسکولس ون آف دا بیسٹ اسکولس کاؤنٹ ہوتے تھے ایجوکیشن کے لیے. پرائیویٹ اسکولس میں صرف وہ لوگ جایا کرتے تھے جو گورنمنٹ اسکولس میں نہیں پڑھ پاتے تھے. آج پرائیویٹ اسکولس کا یہاں پہ ایک ایسا دور ہے کہ ہر شخص پرائیویٹ میں ہی جاتا ہے اور گورنمنٹ اسکولس کو کوئی پوچھتا تک نہیں.
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یا اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو اس کو مافیا نہیں کہوں گا، یہ بالکل مافیا نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول مافیا تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا بہت بڑا سینڈیکیٹ ہوتا ہے. یہ مافیا بالکل نہیں ہے، یہ اٹھائی گرے، یہ چور ہیں. جاہل لوگوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں. پہلے کوئی ٹیچنگ کا پروفیسر ہوتا تھا، پی ایچ ڈی ہوتا تھا، ان لوگوں نے بھی اسکول کھولے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے، اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ بنا لیا جائے. کاروبار نہیں ہے. اب سلیبس کی بات کریں، کاپی پیسٹ کریں برٹش سے، ایم بی اے کرا دیں. اے سی سی اے کے نام پر کتنا بڑا کرائم ہوا. آپ جو چاہے کورس کرا دیں. بچوں کی تعلیم سے کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے. اچھا پہلے تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی، اب کوئی تربیت نہیں ہے. آپ 9ویں 10ویں کلاس کے بچے سے اردو کا ایک پیج لکھوا لے، نہیں لکھے گا. اس کی رائٹنگ دیکھیے وہ خراب. اس کو آپ بدھزم پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو عیسائیت پڑھا رہے ہیں. نہیں پڑھا رہے تو اپنا مذہب نہیں پڑھا رہے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. اور کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ 9th کلاس کی کراچی میں جو 9th کلاس کی سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی جو بک چل رہی ہے اس میں پرانے ورژن میں جو ورڈز لکھے تھے وہ لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پروفٹ محمد واز دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ، جو کہ نئے ایڈیشن میں لاسٹ کا ورڈ ہٹا دیا گیا ہے. اور کافی ٹائم سے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ یہ ملک قادیانیت کی طرف جا رہا ہے. کیا اس رجحان سے یہ چیز ہمارے اندر سے بالکل ختم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ بک جو ہے وہ ختم کر دی ہے سعید غنی صاحب نے، جو چھپوا دی گئی تھی. ہم نے بھی اس کے اوپر کہا تھا، انڈیکیٹ کیا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جہاں زور چل رہا ہے نا، وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے. قادیانی اپنا چورن بیچ رہے ہیں، عیسائی اپنا چورن بیچ رہے ہیں، یہودی اپنا چورن بیچ رہے ہیں. کیونکہ جو مانیٹرنگ بورڈ ہے جو یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے وہ ون سائیڈڈ ہے. اس میں پیرنٹس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اس میں جس نے پیسے دیے ہیں اس نے، اب کئی ایسی ایسوسیشنز ہیں پیرنٹس کی بھی اور اس کی بھی، کہ جو جی کتابیں چھاپ رہے ہیں. اب ایک کتاب چھاپنے سے کروڑ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسوسیشن بنائی کتابیں چھاپنے کے لیے ہے، پیسے کمانے کے لیے. ہمارا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے آج تک کسی سے کوئی 1 روپیہ ڈونیشن نہیں لیا. ہم سے کسی نے کہا کہ بیٹھ کر نیگوسیشن کر لو، وہ ہم نے ریفیوز کر دیا. مقصد پیسے کمانا تو وقتی کام ہے نا. انسان نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. میں ایک ایسا درخت بنا کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 100 سال تو زندہ نہیں رہنا نا، 200 سال زندہ نہیں رہنا، کہ پیرنٹس کی نمائندگی پراپر ہو. میں بہت کچھ کر رہے ہیں. ابھی تو یہ فیسوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے پلانز ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم فری ٹیوشن اکیڈمیاں بنانا چاہتے ہیں، فری سی ایس ایس کے ایگزام کی تیاری کرانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں کو گود لے کر ان کو کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پیرنٹس اس کے اندر آئیں. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی نہیں، ہر 3 میں سے 2 آدمی پیرنٹ ہیں. اور ان کو آگے آنا چاہیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. جو کھلواڑ ہونا تھا وہ اب ہو چکا، اب نہیں کرنے دیں گے. اب اس وقت صورت حال ہے کہ سارے پورے پاکستان کے اسکول مالکان جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر ندیم مرزا کو بددعائیں دے رہے ہیں، اور جو کروڑوں والدین ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر ندیم مرزا کو دعائیں دے رہے ہیں. تو آپ نے مثال سنی ہوگی، کبوں کے کوسنے سے مویشی نہیں مرتے. تو اللہ تعالیٰ، میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کے چینل کے توسط سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے تعلیم کو کاروبار بنایا، ٹھیک ہے کاروبار بننا چاہیے، کریں آپ کاروبار، لیکن اس کاروبار کے نام پر جن لوگوں نے لوٹ مار کی، ان کی دنیا اور عاقبت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، اور اچھی ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے پاس جو فون اور واٹس اپ آتے ہیں، عورتیں رو رہی ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے پاس پیسے نہیں جمع کرانے کے لیے. اسکول والے کہتے ہیں نام کاٹ دیں گے. لوگ ٹینشن میں بلڈ پریشر شوگر پیشنٹ ہو گئے. شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو کہ آپ ٹینشن دے رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، نہیں پڑھایا، نقصان برداشت کریں گے. اللہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا آپ کو، یا بچوں کے والدین نے دینی ہے؟ نہیں دینی. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ صاحب یہ ایک پینڈیمک آیا ہے، آپس میں بیٹھ کے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بھائی بے روزگار ہوتا تھا، دوسرے بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، اس کے بچوں کو روٹی کھلاتے تھے، آرام سے کپڑے دلاتے تھے. اب یہ صورت حال ہے کہ ہم بھی ایک فیملی ہیں، ٹیچر
पेरेंट्स और स्कूल मालकान। आप कहते हैं नहीं जी तुम भले भूखे मर जाओ हमारे पेट में, फिर दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 17 लाख टीचर्स में से 16 लाख को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। टीचर्स खुदकुशियां कर रहे हैं। मुझसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों लोग राब्ते में डेली, सर आप हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें। ये जो आप माफिया कह रहे हैं, क्योंकि पैमरा ने भी पाबंदी लगाई है कि इनको माफिया नहीं कहे, ये नहीं बताया कि क्या कहें, लेकिन कहा कि माफिया ना कहें, तो मैं माफिया नहीं कहूँगा, लेकिन ये सिंडिकेट कह लें आप इसे, कि गिरोह कह लें, और वही है तरीकाकार के साथ, इधर से कुछ उठाओ, कुछ कैम्ब्रिज से उठाओ, कुछ इधर से उठाओ, उधर से उठाओ, किताबें बनाओ, छापो, 6-6 गुना महंगी कापियाँ, किताबें बेचो, यूनिफॉर्म बेचो और लूट लो किस तरीके से। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये तहरीक हर हाल में जारी रहेगी इंशाल्लाह। देखा कि आज हमने कुछ गुफ्तगू की नदीम मिर्ज़ा साहब के साथ और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने रखी जो कि बहुत से लोग जानना तो चाहते थे लेकिन सवाल नहीं कर पाते थे। शुक्रिया आपका, आपने ये मुझे मौका दिया, और हमारी, क्योंकि ये हम इसे तहरीक नहीं कहेंगे, हम इसे तबलीग कहेंगे, कि हम ये एक तबलीग कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, कि अपनी आंखें खोलें और मनोमन जो है वो लोगों से डिक्टेशन ना लें और अपने बच्चे का मुस्तकबिल खुद डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और नाज़रीन, आप लोगों का मेज़बान इजाज़त चाहेगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।